برس کی آخر رات کو ایک بڈھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈراؤنی اور اندھیری ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑی زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بڈھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ ہی اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی آخری رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہہ چلے جاتے ہیں۔ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم، کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ روپیہ اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی۔ سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو کتنا پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لے کر مکتب میں چلا جایا کرتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے۔ وہ اور زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا، ہائے وقت، ہائے وقت، گزرے ہوئے زمانے، افسوس میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا، اپنا سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈیل، بڑا بڑا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، امنگ میں بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کے جوشوں کی خوشی سے یاد آتی تھی۔ اس آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی خدا پرستی کی بات بتاتے تھے، اور یہ کہتا تھا کہ ابھی تو بہت وقت ہے، اور بڑھاپے کے آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، اب پچھتائے تو کیا ہوتا ہے، افسوس میں آپ نے ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھولی، دیکھا رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے، اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے، ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹہنیں ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے ہائے میری زندگی، ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات۔ یہ کہہ کر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا سب یاد آئے، جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھیں۔ ماں گویا محبت سے اس کو چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے، یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا، وقت گزر گیا۔ باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس میں یہ آواز آتی ہے، کیوں بیٹا، ہم نے تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے۔ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دبے ہوئے خاموش ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے۔ دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں اس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی تھیں جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مروتی اور کجخلقی سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا کے ساتھ برتی تھیں۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض کرنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا اسے، اور اس پر انگلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا۔ اس کا دم چھاتی سے گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا، ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں نہ کر اس کا بدلہ ہو۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا اور لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا۔ اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے، پر رات ویسی ہی اندھیری ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔
اتنے میں اس کو اپنا ادھیڑ پنا یاد آیا جس میں نہ جوانی رہی تھی اور نہ وہ جوانی کا جوبن، نہ وہ دل رہا تھا اور نہ دل کے ولولوں کا جوش۔ اس نے اپنی اس نیکی کے زمانے کو یاد کیا جس میں وہ بنسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا۔ وہ اپنا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنی، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، بھوکھوں کو کھلانا، مسجد اور کنویں بنوانا یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی، اپنے پیروں کو جن سے بیعت کی تھی، اپنی مدد کو پکارتا تھا، مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کا اسی تک خاتمہ ہے، بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں، مسجدیں ٹوٹ کر یا تو کھنڈر رہیں اور یا پھر ویسے ہی جنگل ہیں، کنویں اندھے پڑے ہیں، نہ پیر اور نہ فقیر، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا ہے۔ اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام فانی چیزوں پر دل لگایا، یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجھی، اب کچھ بس نہیں چلتا، اور یہ پھر کہہ کر چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا، اس کے پٹ کھولے تو دیکھا آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں، ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا اور یکایک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی، اس میں خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا، جوں جوں وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی۔ وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا، نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے میں اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی، میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے پوچھا، تمہاری تسخیر کا کوئی عمل ہے؟ وہ بولی، ہاں، نہایت آسان۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری ہے اس مسیح میں۔ انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا، بس جو بھلائی انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخر تک چلی جاتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو اسی تک ختم ہو جاتے ہیں، اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں، مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں، جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے انسان کی بھلائی کرنے میں کوشش کرے، کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں دل و جان سے سعی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بڈھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنے 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قومی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے۔ نئے کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کیے تھے، خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن سے ملنے سے مایوس ہوا، اپنا آخری زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی کچھ امید بھی بانی نہ اس نے پائی۔ تب وہ نہایت مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بھلا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دینار دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں نوجوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اس کو گلے لگا کر پپی لی۔ اس کا باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ ماں نے کہا، بیٹا کیوں برس کے برس دن روتا ہے؟ کیوں تو بے قرار ہے؟ کس لیے تیری ہچکی بن گئی ہے؟ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، 9 روز کی خوشی منا، تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہے اور خواب میں بڈھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اسے سن کر اس کو جواب دیا، بیٹا بس تو ایسا مت کر جیسے اس پشیمان بڈھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن تجھ سے کہا۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا، اور یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے۔ میں کبھی اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو بیاہوں گا جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتایا۔ او خدا، او خدا، تو میری مدد کر، آمین۔ بس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں اور میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا
ہمارا زمانہ تو اخیر ہے۔ اب خدا سے یہی دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے۔ آمین۔ ریٹن بائی دا رائٹر سے سید احمد خان۔